اگر امت کو کسی سے نقصان اس وقت ہو رہا ہے جموں کشمیر میں تو وہ یہ داؤدی ہے. سنیں پہلے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. سلطان شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمت اللہ تعالی شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمت اللہ تعالی اول مدد آخر مدد ظاہر مدد باطن مدد وقت مشکل کشا بالخیر سلطان برا خرم گنہ سلطان برا بیگم گنہ سلطان بدان حالمہ سلطان. تو دیکھا آپ نے. تو اب میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جہاں پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک بے شک مشرک ناپاک ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. تو اب میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ ہے تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہ، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہ. پرستش کرے جس کی شوق سے چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں پہ جا جا کے مانگے دعائے، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. بھائی ان کے کہنے کے مطابق قرآن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اترا ہی نہیں، سیدھی بات. ہاں بھائی، تو یہ ان کے کہنے کے مطابق نعوذ باللہ الفاظ کڑوے ہیں، لیکن کیا کریں، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں قرآن میں کہانیاں لکھی ہیں. قرآن میں کہانیاں لکھی ہیں، اس لیے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے. اب یار جب ہر ایک آیت بتوں کے لیے ہے تو تیرے اور میرے لیے کیا ہے؟ اگر یہ بتوں کے لیے ہے تو جا کے کافروں کو پڑھاؤ یہ قرآن، ہمیں کیوں پڑھا رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو. اگر مانتے بھی ہو تو وہاں پہ بولتے ہو نہیں یہ تو کافروں کے لیے اترا ہے. ایسے تم لوگوں نے گمراہ کیا ہے عوام کو. وہ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جس سے تمہیں ہدایت مل سکتی ہے، اور یہ کچھ ٹچے کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے ہمارے لیے اترا ہی نہیں ہے، یہ جو ہے کافروں کے لیے اترا ہے. ہاں بھائی سیدھی بات، تم کہتے ہو نا کہ یہ آیتیں جو ہے یہ بتوں کے لیے اتری ہیں. بھائی پھر ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن تو ہم اس لیے پڑھنا چاہتے تھے کہ ہمیں اس سے ہدایت ملے اور جو ہے ہم سمجھے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی آیت آ جاتی ہے، اب یہی والی جو آیت میں نے ابھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون نجس، اب جو ہے اس پر بھی یہ بولیں گے ارے بتوں والی آیت تم ایمان والوں پہ فٹ کر رہے ہو. بھائی پھر ہے کیا ایمان والوں کے لیے؟ اگر سب کچھ بتوں کے لیے ہے تو ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ مطلب ہم قرآن نہیں پڑھے، یہ تمہارے کہنے کا مطلب ہے، کیونکہ قرآن میں کہانیاں لکھی ہیں. نعوذ باللہ، اللہ معاف کر. تو میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں، قرآن آپ کے لیے اور میرے لیے ہے. ان کے کہنے کے مطابق قرآن آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے. اس میں قصے کہانیاں ہیں، پڑھو بس، رکھ دو سائیڈ پر، یہ قصے کہانیاں. ہاں اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ صرف میرے سامنے جھکو، غیر کے سامنے مت جھکو، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ غیروں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اگر مل کر چاہے ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہ تمہارے اور میرے لیے نہیں ہے. نہ، تمہارا اور میرا خدا دوسرا ہے، یہ کافروں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت نے ان پر یہ اتاری ہے ان کے کہنے کے مطابق. استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو سچ میں اب تمہیں اور ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون نجس، تم ناپاک ہو، ناپاک ہو تم. قرآن کہہ رہا ہے تم ناپاک ہو. تو میں دوسرے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بھائیوں قرآن آپ کی اور میری ہدایت کے لیے ہے، آپ کی اور میری سیدھے راستہ دکھانے کے لیے ہے، جہنم سے روکنے کے لیے ہے. جو آیت بھی قرآن میں ہے وہ جو ہے آپ کے اور میرے لیے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے ہی سامنے در پھیلاتے ہیں. ہاں تو ان پاکھنڈیوں سے دور ہو جاؤ، یہ آپ کو لوٹیں گے، ان سے دور ہو جاؤ بس.